کرام، آج کی مجلس میں اور کل کی مجلس میں یہ واقعہ کربلا کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس کو دو پارٹ میں بیان کروں گا۔ تو آج کوشش کروں گا کہ کچھ حصہ بیان ہو جائے اور بقیہ حصہ کل، شہادت کا واقعہ بھی کل انشاءاللہ عرض کروں گا، اور شہادت کے بعد کے واقعات بھی عرض کروں گا، اور یہ بھی عرض کروں گا کہ ہم یہ ذکر شہادت سے ہم لیسن کیا لے سکتے ہیں۔ اور جو بھی میں ذکر کروں گا، کیونکہ یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے اور یہ میرے یوٹیوب چینل پر بھی ہوتا ہے اور یہ فیس بک کے تھرو لائیو جا رہا ہے، تو میں ذمہ داری سے بات کروں گا، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت نہ تو روافظ ہیں جو شیعہ ہوتے ہیں کہ جو فضائل اہل بیت میں فیبریکیٹڈ روایات لے کر آ جاتے ہیں اور فضیلت اہل بیت کو بیان کرنے کے لیے جھوٹے واقعات بیان کر کے اس طرح کی سٹوری بنا لیتے ہیں تاکہ لوگوں میں تھوڑا رونا دھونا ہو جائے اور ماتم ہو جائے، سینوں کو پیٹنا شروع کر دیں۔ تو ہم اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ روافظ کا طریقہ ہے، یہ شیعوں کا طریقہ ہے کہ وہ ذکر شہادت حسین میں مرچ مسالہ لگا دیتے ہیں، اور مرچ مسالہ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ ذوق بنے، کچھ رونا دھونا ہو، اور رونا دھونا کرواتے اس لیے تاکہ نیکسٹ ٹائم ذاکر کو پھر بلایا جائے۔ تو ہم شیعہ رافضی نہیں ہیں، اسی طرح ہم خارجی بھی نہیں ہیں۔ خارجی وہ ہے کہ جنہوں نے معاذ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو یہ کہہ دیا کہ پولیٹیکل ایشو تھا یہ، معاذ اللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یزید اور حسین یہ کرسی کا جھگڑا کر رہے تھے، یہ اقتدار کی معاذ اللہ ہوس تھی انہیں۔ تو یہ وہ بدبخت ہیں جو خارجی کہلاتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت صحابہ اکرام کے ماننے والے بھی ہیں، اہل بیت اعظام پر جان نچھاور کرنے والے ہیں، تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم کوئی من گھڑت باتیں کر کے فضائل اہل بیت کو بیان کریں۔ فضائل اہل بیت تو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، وہ احادیث ہی انف ہیں فضائل اہل بیت کو بیان کرنے کے لیے۔ اور وہ واقعہ جو واقعہ کربلا ہے، بغیر مرچ مسالے کے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے صحیح، وہی بیان کیا جاتا ہے اہل سنت والجماعت کی مجالس کے اندر۔ تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور ذکر شہادت حسین اوتھینٹک بک سے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور آپ کے جو شوہر ہیں حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، انہوں نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا وقت گزارا کہ سب سے چھوٹے تھے بچوں میں، سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ایسی کہ نکاح ہو چکا، مگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کہہ رکھا تھا کہ میرے گھر کے قریب اگر کوئی گھر خالی ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے گھر کے قریب ایک گھر خالی ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے فاطمہ میرے گھر کے قریب ایک گھر آ گیا، تم تھوڑا مجھ سے دور ہو، میں اتنی دوری بھی تم سے برداشت نہیں کر سکتا، تو میرے کہنے پر میرے گھر کے بازو والے گھر میں آ جاؤ۔ تو یہ حضرت علی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما آقا علیہ السلام کے قریب میں رہا کرتے تھے۔ ہجرت کا چوتھا سال، 5 شعبان ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری ملتی ہے کہ آپ کے گھر ایک اور نواسے کی ولادت ہوئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر خوشی کے آثار ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شہزادے کو اپنی گود میں لیا، اور گود میں لینے کے بعد سب سے پہلے اذان کی آواز اس شہزادے نے سنی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کان میں اذان دی تھی۔ ان کا نام ابو عبداللہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے خوبصورت آواز سے ان کے کان میں اذان کہی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنحیق کہلاتے ہیں، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی شہد، عسالی، کوئی میٹھی چیز، کھجور چھوٹے بچے کے منہ میں ڈالی جاتی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک حسین کے منہ میں ڈالی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک کنیکشن کیوں ہے؟ شروع ہی سے حضور علیہ السلام اتنے کنیکٹڈ نظر آتے ہیں، بالخصوص امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی۔ مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے ساتھ ہی
آپ کی شہادت کا ذکر شروع ہو گیا تھا. یعنی کسی بچے کی ابھی ولادت ہوئی ہو اور اس کی ولادت کے ساتھ ہی یہ باتیں بھی شروع ہو جائے کہ یہ بچہ شہید ہو جائے گا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ یا ام سلمہ ان ابنی ھذا یقتل بالارض تف. آقا علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ کو، ام سلمہ یہ میرا بیٹا. آقا علیہ السلام نواسہ کا لفظ استعمال نہیں فرماتے تھے، موسٹ آف دا ٹائم فرماتے یہ میرا بیٹا حسین ہے، ارد تف میں اس کو شہید کر دیا جائے گا. اور آقا علیہ السلام نے وہ مٹی ام سلمہ کو دی تھی اور کہا تھا اس مٹی کو اپنے پاس سنبھال کے رکھو، تم اپنے پاس سنبھال کر رکھو. اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل. آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ام سلمہ یہ مٹی تم سنبھال کے رکھنا، جب یہ مٹی ریڈ کلر میں چینج ہو جائے تو تم سمجھ جانا میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے. تو یہ نیوز پہلے سے سب کو پتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پتا ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو پتا ہے، امام حسن کو پتا ہے، امام حسین کو پتا ہے، بی بی فاطمہ کو پتا ہے. مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے کے سارے ریلیکس ہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی دعائیں نہیں. ہم کسی کو ایسا نہیں دیکھ رہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہو کہ یا اللہ یہ مصیبت ٹل جائے. یہ شہادت کا شوق ہوا کرتا تھا صحابہ اکرام میں، اہل بیت اعظام میں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچپن سے تربیت ہو رہی ہے کہ ایٹ لاسٹ یہ نوجوان، یہ بچہ جب آگے بڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے شہادت کا مقام پائے گا. تو حضور علیہ السلام خاص طور پہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار کرتے تھے. ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، مسجد نبوی ہے، آقا علیہ السلام واعظ فرما رہے ہیں. تو حضرت حسن اور حسین یہ مسجد نبوی میں آئے اور بہت چھوٹے تھے، اتنے چھوٹے تھے، یمشیانی ویعثرانی. راوی کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ دونوں آگے بڑھ رہے ہیں مگر چلتے چلتے گرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے خطبے کو روک دیا، واعظ کر رہے تھے، روک دیا. حضور علیہ السلام ممبر سے نیچے آئے اور حسن اور حسین کو یوں گود میں اٹھا کر اپنے یہاں بٹھا لیا زانوں پر. اور پھر حضور علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ آزمائش ہوتی ہے. مگر آقا علیہ السلام کی جو محبت ہے اپنے نواسوں سے، امام حسن سے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح حضور علیہ السلام کو یہ بھی قبول نہیں کہ آقا علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے حسین یا حسن زمین پر گر جائے اور ان کو تکلیف ہو جائے. تو جو نبی، جو نانا اپنے چھوٹے سے بچے کے زمین پر گرنے سے افسردہ ہو، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 56 سال کے ہوں گے اور جب تلواریں لگ چکی ہیں، نیزے سے زخمی ہو چکے ہیں اور گھوڑے سے جب اب نیچے تشریف لائے ہوں گے، اس وقت نانا حسین سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا رنجیدہ ہوا ہوگا. یہ آقا علیہ السلام کی محبت ہے خاص طور پہ حسنین کریمین سے. حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، حضرت حذیفہ بن یمان کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن یمان صحابی رسول اپنی ماں سے پرمیشن لی کہ امی جان مجھے اجازت دیں کہ میں مغرب کی نماز مسجد نبوی میں آقا علیہ السلام کے پیچھے پڑھنا چاہتا ہوں. تو امی نے اجازت تو دی مگر اس کنڈیشن کے ساتھ اجازت دی کہ بیٹا تم مغرب تو پڑھو مگر آقا علیہ السلام سے اپنی ماں کے لیے دعائے مغفرت کروا لینا. اب وہ ماں بھی ماں تھی، کنڈیشن لگا دی کہ جاؤ نماز پڑھو، نبی سے کہنا کہ آپ کی ماں کے لیے دعائیں مغفرت کر دے. حضرت حذیفہ بن یمان نے اوکے کر دیا، آپ نے مغرب کی نماز پڑھی. حضور علیہ السلام نے مغرب کی نماز مکمل کر لی مگر حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ذکر و اذکار میں دیگر چیزوں میں بیزی ہو گئے اور میرے حوصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں آقا علیہ السلام کو کہوں کہ میری ماں کے لیے دعائیں مغفرت کر دے. یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا، میں مسجد میں بیٹھا رہا. اب عشاء کی نماز جماعت سے میں نے نبی کے پیچھے پڑھ لی. اب میں کوشش کرنے لگا کہ حوصلہ کروں اور کہوں یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا کر دیں، مگر حذیفہ بن یمان کہتے ہیں مجھ میں حوصلہ نہیں تھا. یہ ادب تھا، رسپیکٹ تھی نبی کی. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھائی اور آپ اپنے حجرے کی طرف جا رہے تھے تو میں پیچھے پیچھے چلنے لگا تو میرے قدموں کی آواز کو سنا آقا علیہ السلام نے اور پیچھے مڑ کے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے، من ھذا یہ کون ہے. اور پھر ایک جملہ کہہ دیا غفر اللہ لک ولی امیک. آقا علیہ السلام سوال کر رہے تو ہے کون،
تو میرے پیچھے پیچھے کیوں چل رہا ہے؟ ابھی حذیفہ بن یمان نے کہا کچھ نہیں، صرف پیچھے چل رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی دعا دیتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ تیری بھی مغفرت کر دے، تیری ماں کی بھی مغفرت کر دے، اور پھر پوچھا ما حاجتک، اے حذیفہ تم کیا چاہتے ہو؟ حذیفہ بن یمان نے کیا کہنا تھا، وہ تو دعا کروانے آئے تھے، دعا تو پہلے ہی مل گئی، آپ خاموش ہیں۔ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ کہا اے حذیفہ ابھی ابھی ایک ایسا فرشتہ میرے پاس آیا ہے جو آج سے پہلے زمین میں کبھی بھی نہیں آیا، استاذن ربہ، اور اس نے اللہ سے پرمیشن لی ہے دو باتوں کی پرمیشن لی ہے۔ پہلی تو اس بات کی پرمیشن لی کہ وہ مجھے سلام کرنا چاہتا تھا اور اللہ کی اجازت سے مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے، میرے کو سلام کیا، اور دوسری ایک خوشخبری سنائی مجھے، اور خوشخبری کیا تھی؟ اس فرشتے نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فاطمہ سیدہ نساء اہل الجنہ والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یا رسول اللہ پہلے میرا سلام قبول کیجئے، اور خوشخبری یہ ہے کہ فاطمہ جو آپ کی بیٹی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے، اور آپ کے نواسے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو آقا علیہ السلام اس طرح کے خوشخبریاں صحابہ اکرام کو بتاتے تھے، یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں، ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ جنت کے تمام نوجوانوں کی سرداری اللہ تعالی نے حسن اور حسین کو دی ہے۔ آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے الحسین منی وانا من الحسین۔ یہ من کا جو لفظ ہے نا بڑا اہم ہوتا ہے، یہ ڈیپ کنیکشن کے لیے بولا جاتا ہے۔ الحسین منی، حسین مجھ سے ہیں، وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں۔ یہاں پر ایک پوائنٹ بتاؤں، علماء کرام فرماتے ہیں یہ بات تو کلیئر ہے الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، کیونکہ آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گرینڈ فادر ہے، تو گرینڈ فادر یہ کہہ سکتا ہے کہ میری بیٹی مجھ سے ہے، میرا نواسا مجھ سے ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے الحسین منی کہ حسین مجھ سے ہے۔ مگر آقا علیہ السلام نے پھر یہ فرمایا انا من حسین، اور میں حسین سے ہوں۔ پہلا جملہ سینسیبل ہے ہمارے لیے، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے، مگر دوسرا جملہ کیا ہے جس میں آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں حسین سے ہوں۔ علماء اکرام نے کہا کہ واقعہ کربلا تک تو حسین رسول اللہ سے تھے، مگر جب واقعہ کربلا ہوا تو آقا علیہ السلام جو دین اسلام لے کر آئے، حضور علیہ السلام جو اسلام کے مذہب کو لے کر آئے، حضور کے دین کو قیامت تک باقی رکھنے والے، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس وجہ سے حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں حسین سے ہوں، کہ میرا نام، میرے دین کی جو صحیح شکل ہے وہ حسین سے چلے گی۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ کربلا میں یہ کر کے دکھا دیا کہ ظالم اور وہ بادشاہ جو زبردستی کرسی پر بیٹھا تھا، آپ نے اپنی جان دے دی مگر اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا کہ آپ مسجد سے گزر رہے تھے، مسجد سے کہیں بیوی فاطمہ کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو امام حسین کے رونے کی آواز آئی، چھوٹے بچے تھے تو رونے کی آواز آئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازے کو نوک کر دیا، اور اس وقت کہا یا فاطمہ الا تعلمی ان بکاءہ یؤذینی۔ آقا علیہ السلام نے دروازہ بجا کر بی بی فاطمہ سے کہا اے فاطمہ حسین رو کیوں رہے ہیں، یہ روتے کیوں ہیں؟ تمہیں پتا تو ہے اگر حسین روتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، وہ جو پین ہے وہ فیل کرتا ہوں، یہ چھوٹے بچے کی آنکھ میں اگر آنسو آ جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کنیکشن امام حسن سے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں شہزادوں کو اپنے شولڈر پہ بٹھایا کرتے تھے، شولڈر پہ بٹھایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک منظر دیکھا کہ امام حسین کو شولڈر پہ بٹھایا ہوا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت نے ایک جملہ کہا، فرمایا نعم المرکب، سواری کتنی اچھی ہے، یعنی اشارہ کر رہے تھے آقا علیہ السلام کی طرف کہ سواری کتنی اچھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر نعم الراکب، تم نے سواری کو دیکھا اور تعریف کر دی کہ سواری اچھی ہے، ارے یہ تو دیکھو سوار کتنا اچھا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وربلی آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کے فضائل بیان کرتے تھے، ان سے جو محبت کا تعلق ہے سب کو بتایا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ پہلے سے پتا تھا کہ ایک دن یہ میرا بیٹا حسین اور کرب و بلا کی زمین میں شہادت کا جام نوش کرے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ تربیت پاتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پردہ فرما لیا، اس کے بعد 60 ہجری یہاں سے واقعہ کربلا کی بگننگ کر رہا ہوں۔ پہلے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی تربیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، تو ان کا کمپیریزن نہیں ہے۔ کچھ لوگ معاذ اللہ یزید سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ یزید بھی صحابی کا بیٹا تھا اور حسین بھی صحابی کے بیٹے تھے۔ یہ بدبخت دونوں کو ایکول کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ خیال تک نہیں رہتا۔ امام حسین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شولڈر پر سواری کیا کرتے تھے، یزید کس کے شولڈر پہ بیٹھا تھا؟ یزید یہ ظالم تھا، فاسق تھا، زانی تھا، یہ شراب پیتا تھا، یہ بدبخت شخص تھا۔ اس کو اس طرح سے کہہ دینا اور دونوں کو کمپیئر کر دینا، یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں، اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 آفٹر ہجرہ، آپ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، جلیل القدر صحابی، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے 60 آفٹر ہجرہ۔ یزید تخت پر آ کر بیٹھ گیا۔ یزید کو سب سے بڑی ٹینشن، یزید بن معاویہ، یہ جو یزید ہے یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیٹا تھا، تو یزید بن معاویہ یہ کرسی پر آ کر بیٹھ گیا، اور جو طریقہ کرسی پر آ کر بیٹھنے کا اپنایا وہ اسلامی طریقہ نہیں تھا۔ اسلامی طریقہ کیا ہوتا ہے کہ شورا ہوتی ہے، میٹنگ ہوتی ہے، اس میں ووٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی چیئر پر آ کر بیٹھتا ہے۔ یزید چیئر پر آ کر بیٹھ گیا، اور اس کو ڈر اس بات کا تھا کہ 3 لوگ ہیں، اگر انہوں نے مجھ سے بیعت کر لی تو تمام عالم اسلام میں میرا کوئی مخالفت کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایک عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور حسین بن علی رضی اللہ تعالی۔ ان تینوں کے بارے میں ان کو ڈر تھا کہ اگر انہوں نے مجھ سے بیعت کرنے سے انکار کر دیا تو پھر میرے ساتھ کوئی بھی بیعت نہیں کرے گا۔ تو یزید نے جیسے ہی کرسی پر آ کر بیٹھا تو اس نے ایک لیٹر لکھا مدینے کے گورنر کے نام، ولید بن عقبہ اس کا نام ہے۔ یہ کچھ سٹی ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ جو پلاٹ ہوتا ہے نا، جب کوئی ہسٹری کی سٹوری ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پلاٹ ہمارے ذہن میں ہو کہ یہ واقعہ کہاں ہو رہا ہے، اس وقت گورنر کون تھا، یہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے اس طرح سے سازش کی اور اس کا ایسا نتیجہ نکلا کہ اہل بیت اعظام اور بالخصوص سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کے ساتھ جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ تو مدینے میں گورنر ہے ولید بن عقبہ۔ یزید یہ بیٹھا ہوا ہے دمشق، ملک شام میں، دمشق میں۔ اس نے وہاں سے لیٹر لکھا مدینے گورنر کے نام۔ اب ولید بن عقبہ کو لیٹر میں مل گیا تھا کہ جیسے ہی میرا خط تم کو پہنچے فوراً حسین ابن علی سے بیعت لے لینا۔ رات کا وقت تھا۔ ولید بن عقبہ کو جب پتا چلا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید چیئر پر آ کر بیٹھ گیا، تو ولید بن عقبہ نے فوراً ایک بندے کو امام حسین کے پاس بھیجا، مدینے میں رہتے تھے آپ، کہ ابھی آؤ دربار کے اندر۔ تو رات کے وقت جب یہ قاصد پہنچا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ اتنی رات کو کبھی گورنر نے مجھے بلایا نہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی سمجھداری ایسی کہ آپ نے اسی وقت کہہ دیا تھا ہو نہ ہو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھے تو آپ کے جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح نہ جائیں، بلکہ کچھ لوگ آپ کے ساتھ چلے جائیں، ان کیس اگر ولید بن عقبہ نے کچھ آپ کے ساتھ زبردستی کی تو آپ زور سے بولنا شروع کریں اور ہم فوراً اندر آ جائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ 14 لوگ تھے جو تلواروں کے ساتھ امام حسین کے ساتھ تھے۔ ولید بن عقبہ یہ اپنے گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہوا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ آئے، ولید بن عقبہ نے پوری بات بتائی کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید تخت پر آ کر بیٹھ چکا ہے، چیئر پر آ کر بیٹھ چکا ہے، اور میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تم بیعت کرو یزید کی، اب یزید کی بیعت تم کر لو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ نے کہا کہ جو میری پرسنالٹی ہے، میرا جو اسٹیٹس ہے، میں نواسہ رسول ہوں، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ بند کمرے میں مجھ سے تم بیعت لیتے ہو۔ جمعے کا دن ہوگا، لوگوں کو جمع کرنا، پورے مدینے کو جمع کرنا، جب سب لوگوں کو جمع کرو تب مجھ سے بھی بات کر لینا۔ آپ یہ کہہ کر واپس نکلتے ہیں تو پیچھے بیٹھا ہوا تھا مروان ابن حکم، یہ پہلے مدینہ کا گورنر رہ چکا تھا۔ اس نے کہا اے ولید، اگر حسین اب چلے گئے تو پھر کبھی بھی بیعت نہیں کریں گے، ان کو جانے مت دو۔
یا تو بیعت لو یا ان کا مرڈر کر دو۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ سن لیا، اب واپس مڑے، مروان ابن حکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، اے مروان تیری جرت کیسے ہوئی یہ جملہ کہنے کی؟ تجھے پتا نہیں میں حیدر حضرت علی کا بیٹا ہوں، تو میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور زوردار طریقے سے اس کو ڈانٹ پلائی، وہ وہیں پہ سہم کر بیٹھ گیا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خون ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم میں۔ یہ بہادر لوگ تھے، شیر لوگ تھے، ڈرتے تھوڑے ہی تھے۔ ایسی ڈانٹ پلائی، مروان وہیں پہ خاموش ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ باہر آئے اور آ کر جب بتایا کہ مجھے فورس کیا جا رہا ہے کہ میں بیعت کروں، تو آپ نے تمام اہل خانہ کو جمع کیا اور کہا کہ بہتر یہی ہے کہ ہم نبی کے مدینے کو چھوڑ دیں، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ولید بن عقبہ اپنی آرمی اور اپنا پاور یوز کرے گا اور میرے نبی کا شہر، میرے نانا کا شہر مدینہ، یہ خون ریزی کا شکار ہو جائے گا یا خون بہہ جائے گا، اور میرے ہی پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے یہاں پر خون ریزی ہو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیملی ممبرز کو لے کر اب مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ اسی مدینے میں پیدا ہوئے ہیں، اسی مدینے میں جوانی گزری ہے، اسی مدینہ میں مسجد نبوی کے امام تھے، نمازیں آپ پڑھاتے تھے، مسجد نبوی کے امام تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ وہ مدینہ ہے کہ کوئی حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، 10-15 دن بھی وہاں رہ لے، جب مدینہ چھوڑتا ہے نا تو اس کی آنکھوں کے آنسو تھمتے نہیں ہیں۔ جو حجاج کرام ہیں، جو عمرہ کرتے ہیں، انہیں پتا ہے کس طرح سے پیچھے مڑ مڑ کے گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں، اس یقین سے مدینہ چھوڑتے ہیں کہ میں پھر بلایا جاؤں گا، میں پھر بلایا جاؤں گا۔ تو ایک عاشق جو چند دن مدینے میں رہ لیتا ہے، مدینہ اس کے لیے بھی چھوڑنا آسان نہیں۔ انہوں نے تو ساری زندگی مدینے میں گزاری ہے۔ آقا علیہ السلام کے مزار پر حاضری دیا کرتے تھے، آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، مگر امام حسین اب یہاں ایک ہی پرپس ہے، نانا کے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ دو لوگوں کا جھگڑا نہیں ہے، یزید اور حسین دو پرسنالٹی نہیں ہے، یہ ویلیوز کا جھگڑا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی یزید سے بیعت نہیں کر سکتے تھے، اور آپ نے خود وجہ بتائی، فرمایا لِأَنَّهُ كَانَ فَاسِقًا مُدْمِنَ الْخَمْرَ ظَالِمًا۔ آپ نے 3 جملے تو پبلک میں کہہ دیے تھے کہ میں بیعت نہیں کروں گا یزید کی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ فاسق ہے، پبلکلی کھلم کھلا میجر سن کیا کرتا تھا، زنا کرنا، شراب پیا کرتا تھا، مدمن الخمر، الکوہل اور وائن کو یہ کنسسٹنٹلی ڈرنک کیا کرتا تھا، ظالمن، ظلم و ستم کرنے والا تھا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وجہ سے کہ ویلیوز کا ڈیفرنٹ آ رہا تھا، اسلامک ویلیوز نہیں تھی یزید کے پاس، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ بیعت کہتے کس کو؟ آپ کو میں بتاؤں، بیعت کا مطلب یہ ہوا صرف ہاتھ میں ہاتھ دینا نہیں تھا۔ امام حسین اگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے تو آپ کو یہ سینٹینس کہنا پڑتا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بناتا ہوں، پرومس کرتا ہوں اس بات پر کہ یزید کی ہر بات مانوں گا، اس کی اطاعت کروں گا، اس کو خلیفہ مانوں گا۔ اور جب یزید فاسق ہو، فاجر ہو، زانی ہو، شراب پیتا ہو، ظلم کرتا ہو، تو کیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ دے دیتے اس کے ہاتھ میں؟ آقا علیہ السلام کا جو دین ہے، جس کی ویلیوز ہی کچھ اور ہیں، وہ تباہ ہو جاتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ رات کا وقت تھا، پہلے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری تھی، نانا کو سلام کیا، الوداعی ملاقات ہوئی، اپنی ماں کی قبر پر حاضر ہو گئے، وہاں بھی ماں سے کچھ باتیں کی، اور یہ کاروان چل پڑا مکے کی طرف۔ جب مکے پہنچتے ہیں، وہاں پر چند صحابہ کرام موجود تھے، عبداللہ بن زبیر بھی تھے، عبداللہ بن عمر بھی تھے۔ جیسے ہی کوفے والوں کو پتا چلا، ایک ہو گیا مدینہ، ایک ہو گیا مکہ، اب ذرا چلیے عراق، اور دمشقس ملک شام میں بیٹھا ہوا تھا یزید، تو یہ سٹیز آپ کے ذہن میں رہیں۔ کوفے والوں کو یہ پتا چل گیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، ہم تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یزید سے بیعت کریں۔ تو کوفے والوں نے مکے امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام لیٹرز لکھنا شروع کر دیے، اور وہ لیٹرز اتنے زیادہ تھے کہ 3 گنیاں جسے بولتے ہیں، 3 بوریاں لیٹر سے بھر چکی تھی۔ اس میں لکھا ہوا کیا تھا؟ کوفی کہتے تھے، اے حسین ابن علی، ہم نے بھی یزید سے بیعت نہیں کرنی، یزید ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، آپ ڈیزرو کرتے ہیں، آپ کوفے آ جائیں، ہم سب کے سب آپ سے بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک لیٹر، دوسرا لیٹر، 100 لیٹر، 300 لیٹر، لیٹر پہ لیٹر آئے جا رہے ہیں، اور ایک ہی چیز کی ڈیمانڈ ہے، آپ آ جائیں،
ہم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا پریشر آ رہا تھا کہ آپ نے پھر پوچھا صحابہ اکرام سے جو اس وقت حیات تھے، کیا کرنا چاہیے، میں چلا جاؤں؟ تو اس وقت کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں جائیں، الکوفی لا یوفی، کہا کہ آپ کے باپ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بھی شہادت کوفے میں ہوئی ہے، یہ کوفے والے یہ وفا نہیں کرتے، یہ چیٹر ہیں، زبان سے کچھ کہتے ہیں دل میں کچھ اور ہوتا ہے، ان کو آزمایا گیا ہے، آپ نہ جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پھر رک جاتے ہیں، مگر لیٹرز پہ لیٹرز آتے ہیں، لیٹرز پہ لیٹرز آتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ مجھے تو جانا ہی پڑے گا، جب اتنے سارے لوگ مجھے بلا رہے ہیں تو اب اگر میں نہ جاؤں تو کل قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا، اے حسین ابن علی، جب مسلمان یزید سے بیعت کرنا نہیں چاہتے تھے اور تمہارے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار تھے تو تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟ امام حسین کہتے میں جواب کیا دوں گا، نہیں کیا جواب دوں گا؟ آپ نے کہا کہ مجھے تو جانا ہے۔ صحابہ کرام نے سیکنڈ مشورہ دیا اور کہا کہ یوں کریں کہ سب سے پہلے مسلم بن عقیل کو بھیج دیں، آپ کے چچا کے بیٹے تھے، کزن برادر تھے مسلم بن عقیل، کہا ان کو بھیج دیں اور یہ جا کے کوفے کی ساری سچویشن کے بارے میں آپ کو بتائیں، اگر یہ کہہ دیں گے تو پھر آپ چلے جائیے۔ اچھا، مسلم بن عقیل یہ کوفے کی طرف جا رہے ہیں۔ کوفے کا جو گورنر ہے اس وقت تھے نعمان بن بشیر، کوفے کے گورنر، اور بصرہ کا گورنر ہے عبید اللہ ابن زیاد۔ نعمان بن بشیر جو تھے یہ اہل بیت سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، صحابی ہیں، اہل بیت سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، گورنر تھے۔ اب مسلم بن عقیل یہ جیسے ہی کوفے میں آئے، وہ جو کوفے کے رہنے والے تھے ایسے خوش ہو گئے کہ مسلم بن عقیل آ گئے۔ ڈے 17,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ امام حسین کو بلاؤ، وہ ہمارے خلیفہ ہیں، یزید ہمارا خلیفہ نہیں ہے۔ 17,000، اور 3-4 دن میں ہی 40,000 لوگوں نے امام حسین کے لیے بیعت کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تھا۔ 40,000 لوگ، آج بھی 40,000 بہت بڑا کراؤڈ کہلاتا ہے بھائی۔ 40,000 لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ امام حسین کو بلا لو۔ اب مسلم بن عقیل آپ کو جب لگا کہ یہ تو سارے عاشقان امام حسین ہیں اور 40,000 لوگ میرے ساتھ ہیں، تو آپ نے اسی وقت لیٹر لکھ دیا اور کہا میرے بھائی حسین آپ کوفے آ جائیں، یہاں پر لوگ تیار بیٹھے ہیں آپ کی بیعت کرنے کے لیے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ لیٹر یہاں سے نکلا اور وہاں پر حالات چینج ہونے لگ جاتے ہیں۔ نعمان بن بشیر کو معزول کیا یزید نے، اور پھر اس کو جو عبید اللہ ابن زیاد تھا اس کو ہی کوفے کا گورنر بنایا، اور عبید اللہ بن زیاد کو اس بات پر پابند کیا کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے اور اگر ضرورت پڑے تو ان کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ عبید اللہ بن زیاد بڑا شاطر کلیور تھا، یہ راتوں رات کوفے میں آیا، اور کوفے میں اس طرح سے آیا جو حجاز کا کانزو ہوتا ہے، حجاز کا کانزو پہن کر آیا، منہ چھپا کر آیا گھوڑے پر، تو کوفی سمجھے کہ امام حسین آ گئے، اور انہوں نے نعرے لگانے لگ گئے کہ حسین آ گئے، حسین آ گئے۔ اب یہ اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے سیدھا چلا گیا گورنر ہاؤس میں، نعمان بن بشیر کو معزول کیا اور فوراً گورنر ہاؤس کا سارا چارج سنبھالا، اور بڑے بڑے جو شہر کے لوگ تھے ان کو جمع کیا، 50 کے قریب لوگ تھے جو کہ لیڈر ٹائپ کے تھے، ان سب کو گورنر ہاؤس میں بلا کر اس نے کہا کہ جو بھی تمہارا ساتھ دے رہے ہیں ان کو چھت پہ چڑھ کر کہہ دو کہ تمہارا ساتھ دینا چھوڑ دیں ورنہ تم سب کو یہاں پر مار دوں گا۔ اب وہ جو 50 کے 50 تھے وہ ڈر گئے، سہم گئے، چھت پہ چڑھ گئے، اور باہر دیکھا کہ مسلم بن عقیل بھی ان 40,000 لوگوں کے ساتھ گورنر ہاؤس پہ اٹیک کرنے کے لیے آئے ہوئے، 40,000 لوگوں کے ساتھ۔ مسلم بن عقیل بہت پاور میں تھے اس وقت، مگر جب وہ جو 50 لوگ تھے وہ چھت پہ چڑھے اور انہوں نے کہا کہ بھائی چلے جاؤ ورنہ یہ مجھے مار دے گا، ایک نے کہا، دوسرے نے کہا، تیسرے نے کہا۔ اب مسلم بن عقیل اپنے کراؤڈ کو دیکھ رہے ہیں، اپنی آرمی کو دیکھ رہے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو دیکھ رہے ہیں، تھوڑے دیر میں کچھ لوگ یہاں سے کھسک جائیں، کچھ لوگ وہاں سے کھسک جائیں، کوئی وہاں چلا جائے، کوئی وہاں چلا جائے۔ ظہر کی نماز ہو رہی ہے، مسلم بن عقیل نے امامت کی، ہزاروں کی تعداد ہے کہ جو آپ کے پیچھے نماز ظہر ادا کر رہی ہے۔ عصر میں تعداد کم ہو گئی، مغرب میں مسلم بن عقیل نے پیچھے مڑ کے دیکھا 4-5 ہزار لوگ ابھی بھی ہیں، 40 میں سے 4-5 ہزار۔ آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی، جب سلام پھر کے دیکھا تو پیچھے ایک بھی شخص نہیں تھا، آپ اکیلے امام تھے۔ مسلم بن عقیل کی جو وہ رات تھی، آپ اکیلے رہ گئے۔ الکوفی لا یوفی، ہر کوفی نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ مسلم بن عقیل کو اریسٹ کیا گیا، اور پھر اس عبید اللہ ابن زیاد نے
اپنے گورنر ہاؤس کی جو چھت تھی اس پر حضرت مسلم بن عقیل کو کھڑا کر کے زور سے نیچے پھینکا، اتنی زور سے پھینکا کہ آپ اسی وقت شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ وہ دکھانا چاہتا تھا کہ جو یزید کے اگینسٹ جائے گا اس کا یہ حال ہوگا۔ اب مسلم بن عقیل نے کیونکہ وہ لیٹر تو بھیج دیا تھا، مگر جب حالات چینج ہوئے تو آپ نے اپنے ایک دوست کو کہا تھا کہ بھائی میرا یہ میسج پہنچا دو امام حسین کو کہ نہ آئیں۔ کوفی چینج ہو گئے، پہلے والا لیٹر تھا کہ آ جاؤ، مگر جب حالات چینج ہوئے تو مسلم بن عقیل نے فوراً میسج پہنچوایا کہ امام حسین کو کہہ دینا کہ نہ آئیں۔ اچھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں تھے، جو پہلا لیٹر ملا تو آپ نے رخت سفر باندھ لیا تھا۔ اب یہ رخت سفر کیسا ہے؟ اراؤنڈ 91 یہ لوگ تھے، جس میں بنو ہاشم کے 19 لوگ تھے، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، امام حسن کے بیٹے قاسم بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو بہن ہے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اس طرح 19 تو اہل بیت میں سے تھے، یہ سارے کے سارے۔ امام حسین کے بیٹے بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، علی اوسط بھی ہیں، علی اصغر بھی ہیں، آپ یہ سارے کے سارے، اونو محمد بھی ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، یہ سارے کے سارے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اراؤنڈ 91 لوگ ہیں۔ اب یہ جا کس لیے رہے ہیں؟ ان کے پاس کوئی آرمی نہیں ہے، کوئی ویپنز نہیں ہے بڑے بڑے، یہ لڑنے نہیں جا رہے، یہ فائٹ کرنے نہیں جا رہے، بلکہ یہ تو اس لیے جا رہے تھے کہ کوفے والے بلا رہے ہیں۔ معاذ اللہ یہاں پر کچھ لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں کہ یہ فائٹ کے لیے نکل پڑے تھے، فائٹ نہیں تھی، یہ کوفہ جا رہے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر جا رہے تھے۔ کوئی لڑنے کے لیے بچوں کو لے کے جاتا ہے؟ 6 مہینے کے علی اصغر تھے، کیا ان کو لے کر جائیں گے لڑنے کے لیے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان لیٹرز کی وجہ سے چل پڑے۔ آپ چل رہے تھے، راستے میں ایک شاعر ملا، فرزدق نام ہے اس کا، تو امام حسین رضی اللہ عنہ اس سے پوچھا کہ سناؤ بھائی، کوفے سے آ رہے ہو، کوفے کے حالات کیسے ہیں؟ اس وقت اس شاعر نے کہا کہ میں دیکھ کر آیا ہوں اے حسین، کوفے کے جو لوگ ہیں قلوبہم بکا، ان کے دل تمہارے ساتھ ہیں، وسیوفہم مع یزید، مگر تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تھوڑا احساس ہوا کہ یہ انہوں نے چیٹنگ کی ہے، کوفیوں نے چیٹنگ کر دی ہے، شاعر نے آ کر کہہ دیا ہے۔ اسی دوران امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لیٹر بھی مل گیا جس میں مسلم بن عقیل نے کہا تھا کہ بھائی آپ نہ آؤ، حالات ٹھیک نہیں ہیں، مگر کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سفر بڑھتا جا رہا تھا، آپ نے مشورہ کیا کہ ہم کو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ امام حسین نے ایک دفعہ سوچا تھا کہ میں نہ جاؤں، حالات فیور میں نہیں ہیں، مگر جب بہت سارے لوگوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم چلتے ہیں، ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر امام حسین نے دوبارہ رخت سفر کنٹینیو رکھا، اور آپ چلتے رہے یہاں تک کہ جو کرب و بلا ہے یہ کوفے سے 75 کلومیٹر کے ڈسٹینس پر ہے، کربلا۔ آپ وہاں پہنچے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون سی زمین ہے، اس زمین کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو وہاں کے رہنے والوں نے کہا، وہاں کے قبیلے کے لوگوں نے کہا، ہادہ ارض کرب و بلا، یہ جو زمین ہے اس کو کربن و بلا کہا جاتا ہے۔ امام حسین نے کہا یہیں پر خیمے ڈال دو، یہیں پر خیمے ڈال دو، اب ہم یہیں رکیں گے، کیونکہ ان کو بھی پتا تھا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے اس زمین کا نام بھی بتایا تھا جہاں پر امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو جائے گی۔ آپ نے وہاں پر خیمے ڈالے۔ حر یہ شخص سے 1000 لوگوں کی آرمی لے کر آ جاتا ہے، 1000 لوگوں کی آرمی لے کر آ جاتا ہے، اور کہتا ہے اے حسین، مجھے عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا ہے۔ حر نے کہا 1000 لوگوں کے ساتھ، اور مجھے اس بات کا پابند کیا ہے کہ تم آگے موو نہیں ہو سکتے، کوفے میں داخل نہیں ہو سکتے، میں تمہیں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ یہ اراؤنڈ 91 لوگ ہیں ابھی، اور ادھر 1000 کی آرمی ہے، ہر طرف سے گھیر لیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو کہا جا رہا ہے کہ کوفے میں نہیں جا سکتے، مجھے اجازت ہی نہیں ہے تم کو آگے بڑھنے کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کس بات کا جھگڑا ہے، میں لڑائی کرنے تھوڑا ہی آیا ہوں، میں تو صرف کوفہ جانا چاہتا ہوں، مجھے روکتے کیوں ہو؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک شاندار خطبہ دیا حر کو، اور یاد دلایا کہ میں کون ہوں۔ کہا حر تمہیں پتا نہیں ہے کہ یزید کیا کر رہا ہے؟ اس وقت امام حسین نے وہ لوجک بتائی، وہ ریزن بتایا، وہ کورس بتایا جس کی وجہ سے آپ مدینے سے مکے اور مکے سے کرب و بلا تک پہنچ رہے ہیں۔ امام حسین نے عربی میں ایک شاندار خطبہ دیا حر کے سامنے اور حر کی آرمی کے سامنے، اور اس خطبے میں کہا کہ یزید یہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، شیطان کی پوجا کر رہا ہے، یہ یزید اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بیعت کی جائے، اس نے شراب پیتا ہے، یہ برے کام کرتا ہے۔
امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے سارے کرتوت بیان کر دی اور پھر کہا تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں؟ میں نبی کا نواسا ہوں۔ ارے میرے بارے میں تو آقا علیہ السلام نے کہا ہے کہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں میں، تم میرے خون کے پیاسے کیسے ہو سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے حکم ہے، مجھے حکم ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس نے کہا میری جاب کا مسئلہ ہے، میری جاب کا مسئلہ ہے، میں آرمی والا ہوں، میری جاب ہے یہ، میں آپ کو جانے نہیں دے سکتا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، خیمے ڈل گئے۔ ظہر کی نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے۔ اب ظہر کی نماز کے لیے جب اذان کہی گئی، جماعت کا وقت ہوا، امام حسین نے حر سے پوچھا، حر اپنی نماز پڑھو گے کہ میرے پیچھے پڑھو گے؟ مسلمان تھا۔ حر نے کہا کہ اے امام، میں جاب کر رہا ہوں اس لیے میں آپ کو جانے نہیں دیتا، مگر دل سے آپ کی عزت کرتا ہوں۔ حر نے ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز امام حسین کے پیچھے پڑھی، اور یہ جو اس نے ادب کیا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آگے چل کے حر جو تھا وہ یزیدی لشکر کو چھوڑ کے امام حسین کے قافلے میں شامل ہو جاتا ہے، یہ قافلے میں شامل ہو جاتا ہے اور بعد میں شہید بھی ہوئے یہ حر۔ اب جب شام کا وقت ہونے لگا تو ابن زیاد نے آرمی کو مزید بڑھا دیا، آرمی کو مزید بڑھا دیا، اور پھر ابن سعد کو بھیجا، ابن سعد کو، اور اب جو آرمی بھیجی نا اس کو ملا کر تقریباً 22,000 لوگ آ چکے آرمی کے۔ 7 محرم الحرام ہے، 7 محرم الحرام نہر فرات کے پاس ہی آرمی کی آ کے کھڑی ہو گئی 22,000 کی۔ ادھر 91 لوگ ہیں جس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور ادھر 22,000 کی آرمی ہے۔ آج بھی آپ غور کرو، 100 لوگ اگر سولجر آ جائے نا، جیسی والے آ جائیں تو ہماری ہوا نکلتی ہے، بھائی کیا ہو گیا، کیا ہو رہا ہے، یہ کون آ گئے؟ وہ لوگ 22,000 ہیں، آرمی ہے، اسلحے کے ساتھ اور ویپن کے ساتھ کھڑی ہے۔ نہر فرات پر پابندی لگا دی، اعلان کر دیا کہ ہر جانور پانی پی سکتا ہے، درندے پرندے پی سکتے ہیں، مگر یہ پانی اہل بیت عظام اور ان کے بچوں پر بند کر دیا جائے۔ 7 محرم الحرام ہے، پانی بند ہو جاتا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بار بار احساس دلا رہے ہیں، یہ سامنے مسلمان ہیں، ادھر بھی اذان ہوتی تھی، ادھر بھی نماز جماعت سے امام حسین پڑھ جاتے تھے، اور یہ یزیدی آرمی ادھر بھی اذان ہوتی تھی، یہ بھی نمازیں پڑھ رہے تھے۔ جس حسین کو پانی سے روکا جا رہا ہے اسی حسین کو نماز میں سلام بھی کیا کرتے تھے۔ درود ابراہیمی کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ جس آل محمد پر پانی بند کیا اسی آل محمد کو سلام کرتے تھے نماز کے اندر، مگر ان کی عقل ماری گئی تھی، یہ ہوس تھی مال کی، لالچ تھی کہ مجھے کرسی مل جائے گی، مجھے گورنری مل جائے گی، مجھے پیسہ مل جائے گا، میری ترقی ہو جائے گی، میرا پروموشن ہو جائے گا۔ یہ 22,000 لوگ تھے، نہر فرات کے اس طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے نہیں جانے دیتے۔ 7، 8، 9 محرم ہو جاتی ہے۔ 9 محرم کی صبح ابن سعد نے کہہ دیا حسین یا تو بیعت کرو یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، مجھے حکم آ چکا ہے کہ میں تم کو کوفہ میں جانے نہیں دوں گا، یا تو بیعت کرو یزید کی یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا ابن سعد اگر لڑنا ہی ہے تو آج کی رات مجھے دے دو، میں آج کی رات نہیں لڑنا چاہتا۔ کہا ٹھیک ہے، یہ نمازوں سے محبت کرنے والے تھے۔ رات ہوئی، عاشورہ کی رات تھی، شب عاشور۔ خیمے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تمام جو کینڈل تھی، لائٹس تھی، بجھا دی، اندھیرا کر دیا، اور اندھیرے میں خطبہ دیا اپنے فیملی ممبرز کو۔ کہا کہ دیکھو اندھیرا کر دیا ہے میں نے، جس کو جانا ہے جہاں جانا ہے چلے جائیں، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کو حسین ابن علی چاہیے، تم لوگ اپنے اپنے گھر جا سکتے ہو، اپنا اپنا راستہ لو، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا کون جا رہا ہے، کہ تاکہ تم شرمندہ ہو، راتوں رات نکل جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے۔ امام حسین رات بھر فیملی ممبرز کو کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ، کافی لمبا خطبہ دیا۔ اس کے بعد جب کینڈل کو آن کیا تو ایک شخص بھی خیمے سے باہر نہیں گیا تھا۔ امام حسین نے پوچھا ایک ایک کو، قاسم سے پوچھا، حسن کے بیٹے قاسم سے، اے قاسم تم کیوں نہیں چلے جاتے، تمہارے خون کے پیاسے تھوڑے ہی ہیں؟ اس وقت قاسم نے جواب دیا کہ میں کیسے جاؤں، میرے باپ حسن نے مجھے ایک تعویذ بنا کر دیا تھا اور وہ میرے یہاں پر بندھا ہوا ہے، اور مجھے کہا تھا میرے باپ نے کہ جب کوئی مشکل وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا، کوئی لیٹر لکھ کے دیا تھا۔ امام حسین نے کہا تو ذرا کھول کے پڑھ لو۔ تو قاسم نے وہ لیٹر کھولا
اس میں امام حسن کی تحریر تھی اور کہہ رہے تھے میرے بیٹے قاسم تم ہر وقت حسین کے ساتھ رہنا کہ حسین پہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب یہ تکلیف میں ہوگا مصیبت میں ہوگا ایک قاسم میں دنیا میں نہ ہوں مگر میرے بھائی حسین کو تنہا مت چھوڑنا. جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہ لیٹرز دیکھا آپ نے بھی کہا کہ جب بھائی یہ حکم دے رہا ہے تو میں تمہیں فورس نہیں کر سکتا. اسی طرح دیگر فیملی ممبرز نے سب نے کہا ہم آپ کے بغیر زندہ رہیں گے تو وہ کیا زندگی ہے, اگر ہم بچ بھی جائیں تو زندگی کیا زندگی ہوگی کہ خانوادہ رسول امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو جائے اور ہم مزے سے واپس مدینے لوٹ جائیں. رات بھر یہ باتیں ہو رہی ہیں, خیمے میں صبر کی شکر کی دعوت دی جا رہی ہے. بیویوں کو امام حسین رضی اللہ عنہ سمجھاتے تھے, بی بی زینب کو, کہ دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, یہ میری تو شہادت ہے, ان کو بھی پتا تھا. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ انہی دنوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کے خواب میں بھی آ چکے تھے اور آقا علیہ السلام نے امام حسین کو کہا تھا کہ بیٹا شہادت قریب ہے. اور پھر اللہ کے بارے میں دعا کیا اللہم آتی الحسین صبرا, یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ حسین کو صبر کی دولت عطا کر دے. تو امام حسین کو پہلے سے پتا تھا کہ شہادت تو ہے مگر آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے رہے. یہاں تک کہ اذان فجر ہوئی, جمعے کا دن تھا, عاشورہ کا دن تھا, 10 محرم الحرام, اذان فجر ہو رہی ہے. یہاں بھی خیمے سے مؤذن اللہ اکبر کی آواز دے رہا ہے اور یزیدی آرمی میں بھی اذان ہو رہی ہے, وہاں بھی اللہ اکبر کی آواز ہے. یہاں بھی جماعت ہوتی ہے فجر کی, وہاں بھی فجر کی جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں. ان کو اس بات کا خیال نہیں تھا کہ نماز میں جن کو سلام کر رہے اور ریئل لائف میں انہی کی جان کے در پہ ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کچھ دیر آپ رکے. جیسے ہی جمعۃ المبارک کا سورج طلوع ہوا وہاں سے جنگ کا نکارہ بجا, ایک آواز آئی کہ جنگ کا وقت شروع ہو گیا. اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی عصا مبارک کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے. عصا مبارک کے ساتھ آپ نے ٹیک لگایا تھا اور آپ کو اونگ آ گئی, یعنی اب سوئے نہیں, اگر ایسا ہو گیا تھا جیسے نیند میں. تو جیسے ہی جنگ کا نکارہ بجا تو آواز سے آپ کی آنکھ کھلی, آواز سے آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ جنگ کے لیے لوگ مجھے بلا رہے ہیں. تو اس وقت خیمے والوں سے کہا کہ ابھی ابھی اپنی ماما جان بی بی فاطمہ الزہرا کو میں نے میدان کربلا میں دیکھا ہے. تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میدان کربلا میں دیکھا ہے اور زمین پر جھاڑو دے رہی تھی کہ حسین یہاں آ کر گرے گا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر کہا اپنی فیملی ممبر کو جا کر کہ اب وقت شہادت قریب آ گئے. 10 محرم الحرام جمعۃ المبارک کا دن تھا, 61 آفٹر ہجری یہ واقعہ شہادت شروع ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا, کس طرح شہادتیں ہوتی چلی گئیں اور پھر شہادت کے بعد کس طرح یہ قافلہ لٹا پٹا دمشق آیا اور پھر کیا یزید کا انجام ہوا اور اس سے میسج ہمیں کیا ملا, یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کروں گا. اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ. صلی اللہ علیہ